نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزیزان گرامی، 2 منٹ سماع خراشی۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ظلم ہوا ہے، یہ ماننا ہے کہ جب بھی ظالم کے خلاف صدا بلند ہوئی ہے تو فقط حسین ابن علی کے چاہنے والوں نے ہی صدا بلند کی ہے۔ تو یہاں پر بھی تھوڑا سا توجہ طلب کہ ایک کربلا 1400 سال پہلے برپا ہوئی۔ کیا ہوا کہ یزید نے سر اٹھایا دین خدا کے خلاف، اور یزید نے ظلم کرنا شروع کیا، حسینیت پر ظلم، حسین ابن علی کے چاہنے والوں پر ظلم، اللہ کے ماننے والوں پر ظلم۔ اور اس وقت کیا ہوا، جب کربلا برپا ہوئی تو فقط حیدر کرار کے لال نے، حسین ابن علی نے میدان کربلا کے اندر آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس یزید کو بتایا کہ جب تک حسین ابن علی زندہ ہے کوئی دین محمد پر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی کسی مظلوم پر ظلم نہیں کر سکتا، خواہ مظلوم کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، کسی بھی فقہ کا ہو، کسی بھی دین کا مظلوم کیوں نہ ہو۔ یا ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مظلوم مسلمان ہے، مظلوم ہندو ہے، مظلوم کون ہے، مظلوم ہوتا ہے، ہم نے مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ پھر مولا کائنات امیر المومنین کا فرمان ہے کہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنو۔ اس جملے کو لے کر، مولا کی اس وصیت کو لے کر آج ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مظلوم کے مددگار اور ظالم کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اے ہماری درس کا کربلا کربلا اے ہماری درس کا کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں درس کہاں سے ملا ہے؟ کربلا سے۔ تو جو کربلا کے ماننے والا ہے اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دنیا میں جب یزید سر اٹھائے اس کے خلاف للکار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور میدان کربلا میں اتر جاؤ، نہ کہ کوفی بن کر گھر میں بیٹھے رہو۔ ہم نے کوفیوں والا کردار ادا نہیں کرنا۔ آج چپے چپے پہ کربلا بپا ہے، آج جگہ جگہ پہ کربلا بن چکی ہے، آج ملک ملک میں کربلا بن چکی ہے، آج ہر ملک کا، ہر گلی کا، ہر کوچے کا یزید سر اٹھا چکا ہے۔ تو پھر آج ہم نے حسینیت کے ماننے والے بن کر سامنے کھڑے ہو کر اسے للکار کر کہنا ہے کہ ہمیں کربلا سے درس ملا ہے، ہم کوفی نہیں، ہم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں۔ اکثر تنہا چھوڑ دیں، ہم وہ کوفی نہیں ہیں، اکثر تنہا چھوڑ دیں، ہم وہ کوفی نہیں ہیں، مل کر جاتے، مل چھوڑ کر دیں، وہ کوفی نہیں ہیں، اکثر تنہا چھوڑ دیں، ہم وہ کوفی نہیں، غزہ تنہا چھوڑ دیں، ہم وہ کوفی نہیں، غزہ تنہا چھوڑ دیں، ہم وہ کوفی نہیں، اکثر تنہا چھوڑ دیں، اکثر تنہا چھوڑ دیں، غزہ تنہا چھوڑ دیں، غزہ تنہا چھوڑ دیں، اکثر تنہا چھوڑ دیں، غزہ تنہا چھوڑ دیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل امریکہ اور اسرائیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، 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 ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا اور گزارش کروں گا قبلہ مولانا نصرت حسین شاہ صاحب سے کہ وہ اس اجتماع سے اپنا درد دل بیان کریں اور ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
عزیزان گرامی، آج ہم یہ گلیوں پر کیوں نکلے ہیں ذرا بتاتا چلوں کہ اس وقت جہان دنیا کے اندر ہر طرف مظلومین پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے. اس وقت دنیا کا ہر یزید سر اٹھا چکا ہے. اس وقت دنیا کا ہر ظالم کھل کر سامنے آ چکا ہے. اس وقت دنیا کا ہر ظالم ظلم و بربریت کرنے پر اتر چکا ہے. اس وقت ہر جگہ مظلومین پر ظلم ہو رہا ہے اور مظلومین کے لیے آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں. تو اسی وقت حسین ابن علی کے چاہنے والے، حسینیت کو ماننے والے، کربلا سے درس لینے والے اٹھ کر میدان میں آتے ہیں، کربلا کے اندر قدم رکھتے ہیں. آج کی کربلا کے اندر قدم رکھ کر دنیا کے ظالم کو للکار کر کہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں. جب تک حسین ابن علی کے چاہنے والے موجود ہیں تب تک اس دنیا کے اندر کسی مظلوم پر ظلم نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے میں التماس کروں گا جتنے بھی دوستان یہاں پر سن رہے ہیں سارے اس احتجاج کے اندر شریک ہو، اس اجتماع کے اندر شریک ہو اور یہاں پر نعرہ تکبیر بلند کر کے، نعرہ تکبیر بلند کر کے ظلم کے خلاف آواز بلند کریں. مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہم نے گزارش کروں گا تیمور شاہ صاحب سے کہ وہ یہاں سے تشریف لائیں اور مظلومین جہان کے حوالے سے اپنا درد دل بیان کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، آپ سب جانتے ہیں کہ قبلہ اول پر کن یہودیوں کا قبضہ ہے اور فلسطین پر آئے دن روزانہ ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. ہم لوگ کم از کم احتجاج کر کے دنیا کو بتائیں کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ ہیں جو مظلومیت کا شکار ہو رہے ہیں اور جو ان کے حواری امریکہ اور دیگر ممالک ہیں. ہم ان پہ بے شمار کرتے ہیں اور ان کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم سے باز آ جائیں. ورنہ وہاں اگر کربلا ہے تو یہ دیکھ لینا کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا ہر جگہ کربلا بنے گی. بس مختصراً آپ سے یہی کہنا تھا کہ آپ تمام حضرات جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. عزیزان دوستان، یہاں آج ریلی میں ہم نے سب شرکت کی ہے. یہاں کوئی مسلمان شیعہ سنی یہاں ہم سب مسلمان ایک ساتھ جمع ہوئے فلسطین کی آزادی کے لیے. اور جب بھی کوئی بڑا واقعہ پیش آنا ہو تو اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں. ہم بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی، سید حسن رئیسی کی شہادت ہوئی. ان سب قربانیوں کے بعد انشاءاللہ بہت جلد ہم سب انشاءاللہ فلسطین کی آزادی کے لیے اس طرح لگانا ہے کہ آج آپ کے نعرے کی صدا امریکہ اور اسرائیل کے ایوانوں تک گونج جائے. مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. نذرانہ پیش کرنا. نعرہ صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. اہل بیت کے دشمنوں تے لعنت، اہل
اہل بیت دے دشمناں تے لعنت بلند تر صلوات حجاب غیب میں ہے حجاب غیب میں ہے بارہواں امام میرا پردے والے کو ہے پردہ میں سلام میرا حجاب غیب میں ہے بارہواں امام میرا پردے والے کو ہے پردہ میں سلام میرا حجاب غیب میں ہے غیبت والے شکل دکھاؤ غیبت والے شکل دکھاؤ خلوت سے جلوت میں آؤ کمال شوق سے دل بے طرح دھڑکتے ہیں کمال شوق سے دل بے طرح دھڑکتے ہیں ہزاروں سجدے جبی میں تیری تڑپتے ہیں تیری تڑپتے ہیں تیرے فراق میں جینا ہوا حرام میرا پردے والے کو ہے پردہ میں سلام میرا یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ سائل ہو کر مجھ سے ہے کیوں ہے در در ملا جواب کے موسیٰ کچھ راز ہے ملا جواب کے موسیٰ نہ پوچھ راز ہے علی کی ذات میں اور تجھوں میں امتیاز ہے امتیاز ہے یہ کہ تو کلیم ہے اے علی کام میرا پردے والے ہے پردے سلام میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بأي ذنب قتل واجب الاحترام دوستو بزرگوں ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے جمعۃ الوداع کا دن ہے اور اس دن کو آج سے 57 سال پہلے امام خمینی علیہ الرحمہ نے اپنی بصیرت بھری نگاہوں سے یوم القدس کے حوالے سے منانے کی جس خواہش کا اظہار کیا تھا وہ ابتدائی ان کا خواب آج ایک بہت بڑی حقیقت بن چکا ہے اور میں توجہ چاہوں گا یہ یوم القدس کی ریلیاں بغیر کسی حکومتی امداد کے بغیر اداروں کی امداد کے قربتاً قاضی حضرات روزہ دارات اللہ کے گھر سے نکل کر اللہ کی رضا کے لیے توجہ چاہوں گا دیکھیں ماہ مبارک رمضان ہے آج جمعۃ الوداع کا دن ہے ہر مسلمان اللہ سے اپنے لیے مانگے پروردگارا مجھے یہ عطا کر
مجھے یہ عطا کر، میری فلاں مشکل کو آسان کر دے۔ اتنی خوش ہے قوم شیعہ، ہم گلی میں، چوک میں، بعد میں کھڑے ہو کر اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مظلوم مسلمان کے لیے رہے ہیں۔ بولیں گے میرے ساتھ؟ میرا پڑھنا خلوص سے ثواب ہے تو آپ کا بولنا بھی ثواب ہے۔ یہ فیصل بازار، خیرپور ٹامے والی مین جگہ گواہی دے کل قیامت میں ہمارے حق میں۔ پروردگار، یہ سب مسلمانوں کا درد رکھنے والے لوگ تھے۔ اور کیا وجہ ہے یوم القدس بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے دو ہی بنیادی نظریے تھے، فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی اور اسرائیل کے قبضے سے قبلہ اول کو بازیاب کرانا۔ اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر میں گفتگو کر رہا ہوں اور بڑے قیمتی الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج میں نے خطبہ جمعہ کی تیاری کم کی تھی، اس جگہ کی خطاب کے لیے زیادہ تیاری کی ہے۔ کیا وجہ ہے قوم شیعہ سڑکوں پر آتے ہیں؟ یوم القدس ماہ رمضان کا آخری جمعہ مظلوموں کے لیے کیوں نکلتے ہیں؟ ہمارے دو ہی مطالبات ہیں ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار فلسطینی بھائیوں کو اسرائیل کے ظلم سے آزادی دے اور قبلہ اول کو خدا بازیاب کرے۔ اور دوسرا میرے دوستوں بزرگوں یاد رکھیے گا، ماہ مبارک رمضان میں پاکیزہ حالت میں کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں صحیح 4.5 بندے نے نکلن نال کیا تھی سی؟ ہاں کچھ نہیں ہوتا، لیکن تاریخ تو فیصلہ کرنے والی ہے نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا 2 جانداروں نے کردار ادا کیا، ایک اپنی چونچ میں ایک قطرہ پانی کا لا کر نار نمرودی پر پھینک رہا تھا اور دوسرا آگ کو اور بھڑکانے کے لیے پھونک مارا، نہ اس کے قطرے سے بجھی نہ اس کے پھونکنے سے آگ بھڑکی، لیکن تاریخ نے فیصلہ کر دیا حضرت ابراہیم کا دوست کون تھا، دشمن کون تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات، صلی اللہ محمد و آل کیونکہ جن نبی پاک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں کا فرمان ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والا اس حال میں صبح کرے کہ اسے دوسرے مسلمانوں کے حالات کی پرواہ نہ ہو۔ آقا دو جہاں فرماتے پھر اسے اپنے ایمان کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے۔ کسی دور میں فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا مستحب تھا، سنت تھا، لیکن آج ان کے لیے آواز بلند کرنا واجب ہو چکا ہے۔ اقصی تنہا چھوڑ دیں، ہم کو کوفی نہیں ہے، نہیں سارے مل کر چھوڑ دیں، ہم کو کوفی نہیں ہے، اقصی تنہا چھوڑ دیں، ہم کو کوفی نہیں ہے، رضا تنہا چھوڑ دیں، ہم کو کوفی نہیں ہے، رضا تنہا چھوڑ دیں، ہم کو کوفی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل، نعرہ حیدری۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ حضرات، یہ یوم القدس کا دن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اظہار یکجہتی کے طور پر ہم مناتے ہیں اور خلوص کے ساتھ مناتے ہیں۔ الحمدللہ میں حالت روزہ میں خطاب کر رہا ہوں، آپ الحمدللہ حالت روزہ میں موجود ہیں۔ نماز جمعہ پڑھ کر ہر بندہ چاہتا ہے کچھ آرام کروں، لیکن ہم اسی لیے آئے ہیں چوک میں بازار میں کھڑے ہو کر یہ احتجاج اسی لیے بلند کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ پروردگار ہماری آنکھوں کو قبلہ اول کی آزادی دیکھنا نصیب کرے اور وہاں پر پروردگار ہم سب کو نماز پڑھنا نصیب کرے اور ہم اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یقین کریں جگر پھٹتا ہے، حالت روزہ میں بابا رہا ہوں، آپ کو بنا کر کہہ رہا ہوں، جتنے مظالم ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر میں نے غیر مسلموں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں کاش، اسی لیے جس آیت کو میں نے پڑھا یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ قیامت کے دن مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پروردگار بتا ہمارا جرم کیا تھا۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کا جہاں ہے جرم ہے محمد رسول کا کلمہ پڑھنے، یہی جرم ہے کہ وہ سرزمین حق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ میرے تو بزرگوں، جو قومیں اکٹھ ہوتی اتفاق پیدا نہیں کرتی پھر داستان ان ٹیکوں میں نہیں رہتی۔ آج مسلمانوں کی سربلندی کا یہ یوم القدس کیا ہے؟ یہ یوم القدس بلا تفریق سارے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اکٹھے ہو کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر کے دیکھیں
ایسی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا کے رپورٹس ان تک پہنچتی ہیں اور انہیں ایک دن ماننا پڑے گا. یاد رکھیے گا قرآن کی آیت ہے, اکٹھے رہو گے اللہ دشمن کے دل میں تمہارا رعب پیدا کر دے گا. اگر تفرقے بازی کا شکار ہوگے تو دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکل جائے گا. اگر مسلمان اکٹھے ہو کر آواز بلند کریں گے, اور میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, ایک بندہ دعا کر سکتا ہے وقت افطار مظلوموں کے لیے دعا, ایک بندہ عملاً کر سکتا ہے عملاً کرے, اور ایک بندہ اس طرح اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ خریدنا بند کر دے جن سے اسرائیل کی مدد ہوتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں دامے دل میں سخنے جتنا بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں, اس کوشش کا اجر نہ ہمیں ملک نے دینا ہے نہ فلسطین والوں نے دینا ہے, یا ہمیں لا الہ الا اللہ کی طرف سے ملنا ہے یا محمد رسول اللہ کی طرف سے اجر ملنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد, مرد آباد. ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل, ایک سے بڑھ کر ایک ذلیل, نعرہ حیدری. اب سوال پیدا ہوتا ہے, زیادہ احمد سماعت نہ دوں, آخری جملہ, ہمارے یہاں چوکے ہونے سے بازار میں کھڑے ہونے سے کیا ہوگا؟ ہاں بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ اثر نظر آتا ہے. اگر خلوص کے ساتھ ایک قدم جائے 10 قدم انسان کر دیتے. ہاں اس کا اثر ہوا ہے, اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ وہ آپ دیکھیں 10-15 سال پہلے یہی فلسطینی جو ہے وہ اینٹ پتھر کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے. آج پوری دنیا سے حوصلے کی وجہ آج وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور آخر ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ کس سوال کیا کہ دنیا میں احتجاج سے تمہیں کیا ملتا ہے, تو فلسطینی قید سے جو ابھی رہا ہوئے ہیں اس نے رہا کروائے ہیں. ایک فری قید بیان سنا ہے, سارے دکھانے کے ساتھ اکٹھے ہوتے تھے, انہیں مرچ دی چلاتے تھے, ایمانوں کو کیا حملہ میں دھر رہے ہیں, خلاف پڑھ کر سارے حل کی چیزیں ہمیں بھول جاتی تھی. جب پتا چلا اس دنیا کے کوئی مسلمان بڑھا کھڑے ہو رہے ہیں, وہ کہنا ہمارا کام ہے دعا کرنا, ہمارے لیے کوشش کرنا. ہم اسی لیے نکلے, ماہ رمضان احمد الوداع ہے, ہم رات نکلے اس کی سبھی کے لیے ہیں, دعا کے روز اللہ کی دعا کریں. آخری پروردگار مظلوم مسلمانوں کی فرما, انہیں سے نجات عطا فرما, امریکہ اسرائیل گواہت فرما, اسلام کی مدد فرما, تمام مسلمانوں مدد و اتحاد فرما, آگے اختلاف سے بچنے توفیق عطا, لا الہ الا اللہ محمد اللہ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, بیت عطا محبت مودت نصیب فرما, ہمارے مولا کے ظہور میں دل فرما, امام وقت کے میں مظلوم مسلمانوں فرما, آواز عطا فرما, انبیاء کرام کی سرزمین عزت کی ہمیں تو یہ جو قدم اٹھائے اجر کثیر فرما. آمین دل سے کہہ رہے ہیں پروردگار کے مقدس صدقے میں فلسطین پر جو ظلم ہے ختم فرما, مظلوموں کی تکلیفوں کو دور فرما, بیمار ہیں شفا عطا فرما, بے گھر ہیں گھر عطا فرما, بے جرم قیدی ہیں رہائی عطا فرما, مصیبت زدہ ماں بہنوں کی سرپرستی فرما. میرے اللہ اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو سکینہ اور وقار عطا فرما, ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول اور منظور فرما. آج جہاں جہاں مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی گئی سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ISO ان تمام برادران کی شاہ سے بزرگان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمیں اسی طرح مظلوموں کا ساتھ دینے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا اکٹھا ہونا ایک ایک قدم اجر کثیر عطا فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کا کامل وسیلہ حضور اور ان بیت پہ